الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس میں برکت ڈالے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 166 پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پچھلی آیت کو دیکھیے 165 میں اللہ تعالیٰ نے جس شرک کا ذکر کیا ہے اس کا پھر انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس آیت میں ہم یہ دیکھیں گے۔ آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پھر سمجھنا ہے، الفاظ اور اعراب سب کو دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب تبر الذین بیزار ہوں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، جو ٹو بی فالوڈ تھے، جو لیڈر تھے جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزار ہوں گے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو ان کے فالوورز تھے، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اتبعوا جو پیروی کیے گئے، یعنی جو مقتدا تھے، جو امام تھے، جو ٹو بی فالوڈ تھے، جو لیڈر تھے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، جو پیروکار تھے، جو مقتدی تھے اور جو فالوورز تھے، وراء العذاب اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت اور کاٹ دیے جائیں گے یا کٹ دیے جائیں گے، بہم الاسباب ان سے سارے رشتے ناطے اور تعلقات توڑ دیے جائیں گے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہوگی بہت حد تک کہ کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کامن ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا ہے کسی دوسرے ملک جانے کا، جاپان یا کوریا۔ ایک بندہ ہے جس نے آپ کو ویزا لے کے دیا ہے، آپ کے سارے انتظامات کیے ہیں، جس نے آپ کو ایک راہ دکھائی ہے اور وہ آپ کو لالچ دے رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے تم اتنا کما سکتے ہو، میں تمہارے بڑا کام آؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں وہ آپ کو باہر لے جاتا ہے، دوسرے ملک دوسری کنٹری لے جاتا ہے، وہاں جا کے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا، آپ کو نہ وہاں کی لینگویج آتی ہے، نہ آپ کو وہاں کے شہروں کا پتہ ہے، تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ کن سرکمسٹینسز سے گزریں گے، کن حالات سے گزریں گے؟ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، بہت سے لوگ ان حالات سے گزرے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے۔ آج وہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کے ہم دور دراز کا سفر، میں نے دیکھا پیدل لوگ یہاں سے پنجاب سے سندھ تک جو درگاہیں بنی ہوئی ہیں یا جو دربار وغیرہ بنے ہوئے ہیں، سندھ تک بھی، بلوچستان تک جو بڑے بڑے نام ہیں، تو وہاں تک جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں۔ پیدل جن کے لیے آپ چل کے گئے، جن کے لیے آپ نے بڑی بڑی دیگیں پکائیں، نظر و نیاز دی، اور جن کے پیچھے آپ نے اپنی ساری زندگی کہ میری اس کے آگے اور پھر اس کی میرے اللہ کے آگے، آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوئے ہی نہیں، آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ فما رعوها حق رعایتہ، انہوں نے حق ہی ادا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں۔ تو یہ سارے تعلقات، یہ سارے رشتے ناطے جو اللہ سے جوڑنے چاہیے تھے، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے تھی، جو محبت، جس محبت کا حقدار اللہ کی ذات تھی، آپ نے وہ دوسروں کو حق دیا، اور پھر
اور جو آپ لوگوں نے ہم نے خدا بنا لیے دنیا میں، وہ رشتے اولاد کی صورت میں تھے، والدین کی صورت میں تھے، بہن بھائیوں کی صورت میں تھے، رشتہ داروں کی صورت میں تھے، ہماری خواہشات کی صورت میں تھے، وہ سارے خدا جن کو ہم پوجتے رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑ کر رکھا، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کے سب قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تبرا کا لفظ کیا ہے؟ تبرا کا لفظ مطلب ہوتا ہے کسی مکروہ عمل سے نجات حاصل کرنا۔ برات من المرض، کہ میں نے اس مرض سے، عربی میں کہا جاتا ہے میں نے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ رجل بری، پاک صاف مرد جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں پڑھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے برات کا۔ انتم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون، کہ تم بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں بری ہوں جو تم کر رہے ہو، میرا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے کام سے، اور تمہارا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جو میں کر رہا ہوں۔ تو بری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہچاننے سے انکار کر دینا، جاننے سے انکار کر دینا کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو وہ زندگی پر پوجتے رہے ہیں، جن لوگوں کو پیشوا اور امام بنائے رکھا ہے، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ان کے سارے رشتے، سارے تعلق، قیامت ایک ایسی کینچی ہے جو سارے ایسے تعلقات کو کاٹ دیتی ہے۔ فالوورز کہیں گے، اپنے فالوور سے کہیں گے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جو اس دھوکے سے نکل آئے گا، جتنی جلدی نکل آئے گا اور نکل کر اللہ کو پہچانے گا، وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ اور پھر پہچان کیسے ہوگی؟ وہ قرآن کے ذریعے ہوگی۔ اتبع، تب یہ لفظ ہے اتباع سے، پیروی سے، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یعنی اس طرح پیچھے چلنا گویا کہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دینی، بالکل اندھا دھند۔ غلط راستے پر جب انسان چلتا ہے، آپ نے جب نیویگیشن غلط ڈالی ہوگی تو پھر آپ غلط طرف جائیں گے نا۔ اگر ہم نے اب راستے کا انتخاب ہی غلط کیا ہے، مطلب انتخاب ہم نے کیا ہے دریا کا، اور ہم سمجھیں کہ ہم سیدھے راستے منزل تک پہنچ جائیں گے، دریا میں جا کے گریں گے نا، گہری کھائی میں جا کے گریں گے اگر اس کا انتخاب کریں گے تو۔ اسی لیے جب ہم راستے کا انتخاب ہی غلط کریں گے تو ہم پہنچیں گے بھی غلط راستے کی طرف۔ اسی لیے اندھا دھند تقلید سے نکل کر ہمیں صحیح راستے کی طرف آنا ہے، صحیح راستے کو اپنانا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وراء العذاب، وہ عذاب دیکھیں گے۔ رعا کا مطلب اسی سے ترا یرا نرا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اور أَرِنَا الَّذِينَ أَزَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ کیا تم نے کسی ایک بشر کو دیکھا، اور پھر ہم نے بہت سے وہ لوگ دیکھے جو گمراہ ہوئے جن و انس میں سے۔ اور تقطعت، قطع کا مطلب قطیعت، کاٹ دینا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی، قرآن میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظوں کی وضاحت میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ قطع کا مطلب کاٹ دی جائیں گے، اور اسباب کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ رسی، وہ رسی جو لگا کر درختوں پر چڑھا جاتا ہے، سیڑھی کی طرح جو بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر کوئی بندھن ہے، سامان ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ فَلْيَرْتَقُوا، وہ چڑھیں، وہ بنا لیں، فی الاسباب، آسمان پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیاں۔ اور پھر ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وَآتَيْنَاهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے ہر چیز کا سامان فراہم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کے سارے اسباب، سارے ذریعے ان سے کٹ جائیں گے۔ تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک فی المحبہ، کہ جو جن لوگوں کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کے تعلق جوڑے تھے، وہ سارے تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے اس منظر کی تصویر کشی اللہ نے کیوں کی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ دنیا میں صحیح راستے کا انتخاب کرے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ پیچھے کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے اس منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جو جتنی جلدی دھوکے سے نکل آئے گا، رشتوں ناتوں کے ان دھوکے سے نکل آئے گا، وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ قیامت کے دن انسان یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی اس بیوی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس سے بھاگے گا، کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، کسی طرح میں اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لوں۔ تو سارے رشتے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں کہا نا کہ واللہ شدید العذاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر شرک تو ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے دنیا میں توبہ کر لی ہو اور دنیا میں اسے جان چھڑا لی ہو، معافی مانگ لی ہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، جیسے ایک طویل ذکر پیچھے بنی اسرائیل کا آیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اور یہاں پر بھی یہی کہا کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہی عمل صحابہ کرام نے کیا، یہی عمل تبع تابعین نے کیا، تابعین نے کیا، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین نے کیا، کہ یہ بابے جن کو تم پوجتے رہے ہو، جن سے تم مدد مانگتے رہے ہو، جن کے تم پیچھے لگے رہے ہو، قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بابے صرف یہ بزرگ یا یہ پیشوا یا امام ہی نہیں ہوں گے، وہ ہماری خواہشات بھی ہوں گی، وہ ہماری اولاد بھی ہوگی، وہ ہمارے فیملی والے بھی ہوں گے، ہمارا سٹیٹس ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن سے ہم نے ایسے ڈرے کہ بھئی اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہمیں باتیں سننی پڑیں گی، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بچے نہ ناراض ہو جائیں، اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ تو جن جن کی ناراضگیوں کی ہم پرواہ کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ ختم ہو ہی جانے ہیں تو اس سے پہلے فکر کر لو، کس چیز کی؟ اللہ کی ذات کی، ہمیشہ رہنے والی ذات وہی ہے، اسی نے ساتھ آنا ہے، ساتھ رہنا ہے، اور اسی نے کام آنا ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑو، اشد حبا للہ کی پریکٹس کرو اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔